ایڈونٹ سیزن جو ہے وہ ایک موسم کا، ایک دور کا خاتمہ ہے تو ایک دور کا آغاز بھی ہے، اور اسی کے بیچ میں رہ کر ہمیں اپنے فیصلے کرنے ہوتے ہیں۔ ایڈونٹ سیزن میں ہم بہت سے فیصلے، بہت سے ارادے باندھتے بھی ہیں، اور بہت سی چیزیں جو ہم نے کی ہوتی ہیں ان پر ہم فخر بھی کر سکتے ہیں، اور جو نہیں کی ان پر شرمندہ بھی ہو سکتے ہیں۔ آج کی ڈیٹ بڑی خاص امپورٹنٹ ڈیٹ ہے، اور ببلیکل نیومرولوجی میں بھی اس کو بڑی اہمیت حاصل ہے۔ میں زیادہ ڈیٹیل میں نہیں جاؤں گا، لیکن آج کی تاریخ کیونکہ 1 دسمبر ہے، اس لیے 1/12/2021 ہے، اور اگر آپ دیکھیں تو یہ 1 اور 2 کا کمبینیشن ہی چل رہا ہے اس ڈیٹ میں، اور اگر آپ اس کو ٹوٹل کریں، سم اپ کریں، تو 1 + 1 2 ہوتا ہے، اور 2 + 2 4 ہوتا ہے، اور 4 + 4 8 ہوتا ہے، اور 8 + 1 9 ہوتا ہے، اور 9 + 2 11 ہوتا ہے، اور دوبارہ اگر آپ 11 کو جوڑیں تو دوبارہ 2 آتا ہے۔ دس از دی ہائیسٹ فارم آف یونٹی، دس از دی ہائیسٹ فارم آف کولیبوریشن۔ یہ وہ عدد ہے جس پر ہم اس سال کا اختتام کرنا چاہتے تھے۔ جیسے بھی تھوڑی دیر پہلے دعائیں کی گئیں کہ جی نیٹ ورکنگ ہو، تو یونٹی کے بغیر نیٹ ورکنگ ہو نہیں سکتی۔ 2 مل کر ہی یونائٹڈ ہوتے ہیں، 2 مل کر ہی عہد کرتے ہیں، 2 مل کر ہی وعدہ کرتے ہیں، اور ہم نے جس وعدے سے اس سال کا آغاز کیا، اور اسی وعدے پر ہم اختتام کریں گے۔ لیکن اس سال میں ہم نے کیا پایا، کیا کھویا، اس پر آپ نے غور کرنا ہے۔ میں ایک جملہ آپ کے سامنے رکھنے لگا ہوں، شاید یہ میری زندگی کا جملہ تھا، لیکن میں اس لیے سامنے رکھ رہا ہوں کیونکہ اس سال میں، ہر سال میں خدا مجھے اکتوبر نومبر کا وقت دیتا ہے تاکہ میں اگلے سال کی تیاری کر سکوں، کیونکہ دسمبر میں بہت پروگرام آ رہے ہیں۔ اس سال کے لیے جو مجھے جملہ ملا میں آپ کے سامنے رکھتا ہوں، مجھے اس سال میں اپنے بھروسے پر شک رہا۔ مجھے اس سال میں اپنے بھروسے پر شک رہا، لیکن اپنے شک پر پورا بھروسہ رہا۔ مجھے اس سال میں اپنے بھروسے پر شک رہا، لیکن اپنے شک پر پورا بھروسہ رہا۔ اگر آپ بھی اس کنڈیشن میں رہے ہیں تو پھر میرے اور آپ کے لیے آج کا کلام ہے۔ دیکھیے، بات سمجھنے کی ہے، ہم محرکات کو سمجھ نہیں پاتے، ہم واقعات کو دیکھتے ہیں لیکن ان کے پیچھے پیدا ہونے والی چیزیں، وجوہات کو سمجھ نہیں پاتے۔ قیمت پانی کی کبھی نہیں ہوتی، قیمت ہمیشہ پیاس کی ہوتی ہے۔ آپ قیمت پانی کی دیتے ہیں لیکن سمجھتے نہیں اس کو، پیاس کی قیمت ہوتی ہے۔ قیمت موت کی نہیں ہوتی، قیمت سانسوں کی ہوتی ہے۔ قیمت پیار کی نہیں ہوتی، قیمت ہمیشہ بھروسے کی ہوتی ہے۔ اور یہی وہ بھروسہ ہے جو اس سال میں اپنوں پہ نہ کر سکا، نہ میں خدا پہ کر سکا۔ شاید بہت مرتبہ میں گرا ہوں اس کام میں، لیکن مجھے آر نہیں ہے یہ بولنے میں کہ میں انسان ہوں۔ بے شک دوسروں کے لیے میں لیڈر ہوں، لیکن میں اپنے اچھے چرواہے کی بھیڑ بھی ہوں، اور میں کئی دفعہ گرا بھی ہوں، اور اپنے بھروسے کو میں نے توڑا بھی ہے۔ اگر آپ میرے ساتھ متفق ہیں تو پھر آپ اس بات پہ بھی متفق ہوں گے کہ ہم نے اپنی جو پاور تھی، اپنی جو قوت تھی، جو قدرت تھی، اس کو ہم نے کلی طور پر استعمال نہیں کیا۔ یہ باتیں ہمیں لے کر اترتی ہیں ہمارے کردار کے اوپر، اور بہت مرتبہ یہاں پر بھی کردار کے اوپر باتیں ہوئی ہیں، لیکن کردار کو سمجھنا، کردار کو سمجھانا تھوڑے وقت میں ممکن نہیں ہے۔ ایک بہت بڑی متھ ہمارے ذہن میں چلتی ہے، ایک بہت بڑا ابہام ہے ہماری زندگی میں کہ ہمارے پاس اگر بہت سے پیسے ہوں گے نا تب ہمارا کردار بڑا اچھا ہو۔ یہ ایک خیال ہے، ایک سوچ ہے، ایک متھ ہے، اور غلط ہے۔ بہت پیسہ کردار بناتا نہیں، بہت پیسہ کردار بگاڑ دیتا ہے۔ اگر نہ ہوتا تو شاید نیب میں اتنے کیسز نہ ہوتے۔ سو یہ بھی اپنے ذہن سے نکال دینا چاہیے کہ پیسہ کردار کو بناتا ہے، پیسہ کردار کو بناتا نہیں، پیسہ کردار کو بگاڑ دیتا ہے۔ دوسرا ایک خیال ہمارے ذہن میں رہتا ہے کہ شاید بہت سی سہولیات ہوں تب ہمارا کردار بن جائے گا۔ یہ بھی ایک غلط خیال ہے۔ سہولیات بھی ہمارے کردار کو کبھی بنا نہیں سکی، نہ بنا پائی ہیں،
बल्कि हमें आदत में बिगाड़ देती है, हमारी सोच में भी हमें बिगाड़ देती है। तो फिर किरदार है क्या? हमने जो एशियाई लोग हैं, हमने खास तौर पर किरदार को ले दे के 3 बड़ी चीजों पे रोक दिया हो। किसी की किरदार को हमने बढ़ाना हो या किसी के किरदार को गिराना हो ना, तो 3 चीजों पे हमने रोक दिया हुआ। एक, वो शराबी ना हो तो फिर उसका किरदार बड़ा अच्छा है। दूसरा, वो जानी ना हो, उसका किरदार बड़ा अच्छा है। तीसरा, पैसे में वो अच्छा हो तो उसका किरदार अच्छा है। ले देकर हम लुपे लुबाब ये निकालते हैं कि किसी के किरदार को अगर जांचना है तो ये 3 बड़ी चीजें अगर देख लो तो फिर उसका किरदार बड़ा अच्छा है। लेकिन किरदार इन 3 चीजों पर नहीं है। किरदार तो इससे बहुत बड़ा है, और खुदा इससे बहुत, खुदा तो जानियों से भी प्यार करता है, खुदा तो शराबियों से भी प्यार करता है। तो क्या हम खुदा के किरदार को भी इसमें डाल देंगे? तो हमें अपने कैनवस को, अपनी सोच को बड़ा करना पड़ेगा। किरदार, जहाँ तक मेरा अपना ख्याल है, बहुत सारी बातें हो सकती है, लेकिन जहाँ तक मेरा अपना ख्याल है, किरदार वो है कि आप अपने ही साथ किए गए वादे को पूरा कर लें, तो वो किरदार है। वो वादे नहीं जो आपने दूसरों के साथ किए, वो तो बाद की बात है। अगर आपने अपने साथ ही वादे किए हैं, आप उनको पूरा कर लें तो वो किरदार है। या दूसरे लफ्जों में यूं कहना चाहिए कि आपने रोज का इम्तिहान, जो आपका ईमानी इम्तिहान है, अगर आपने उसको पास कर लिया तो वो आपका किरदार है। रोज की जंग अगर आपने जीत ली है, फतह से बढ़कर गलबा हासिल कर लिया है, तो वही आपका किरदार है। देखिए, किरदार के ताल्लुक से एक और बात बताता चलूं कि रोज़ाना खुदा की मर्जी को मालूम करना और रोज़ाना उस मर्जी के मुताबिक अपने आप को ढाल लेना इंसान का किरदार है। अगर आप ये समझते हैं कि खुदा की मर्जी जो है मुझे एक मर्तबा पता चल गई और मैं सदा उसके ऊपर कायम रहूंगा, तो ऐसा नहीं होता। आपको हर रोज खुदा की मर्जी को ढूंढना है, एवरी डे एवरी टास्क, और उसको पूरा करना। कैरेक्टर जो है ना, किरदार जो है, वो प्रॉब्लम तब आती है जब हम क्रेडिट के पीछे भागते हैं। मुझे इस चीज का भी क्रेडिट मिल जाए, मुझे उस चीज का भी क्रेडिट। जो ही क्रेडिट आता है, कैरेक्टर चला जाता है। कैरेक्टर अगर लेना है तो क्रेडिट छोड़ना पड़ेगा। हम सारे खादम यहाँ पे बैठे हुए हैं, ज्यादातर हमारी कोशिश ये होती है हर काम का क्रेडिट मुझे मिल जाए। हर काम, मैंने कुर्सी भी उठाई है तो उसका क्रेडिट मुझे, मैंने जूती भी उठाई है तो उसका क्रेडिट, मैंने कलाम को उठा लिया उसका क्रेडिट। याद रखिए, मैंने इस साल में सीखा है कि अगर क्रेडिट आएगा तो कैरेक्टर जाएगा, और अगर कैरेक्टर आएगा तो क्रेडिट जाएगा। आपको दोनों में से कोई एक चीज पसंद करनी पड़ेगी, दोनों चीजें आप नहीं रख सकते। एक हवाला मेरे साथ देखिए, हम फिर इस बात को आगे बढ़ाते हैं। इफ्सियों का खत है, उसका पहला बाब है, उसकी 19 और 20 आयात। इफ्सियों का खत, उसका पहला बाब, उसकी 19 और 20 आयात। बड़ी मशहूर आयात हैं, आप सब इन आयात से वाकिफ भी होंगे। लिखा है, हम ईमान लाने वालों के लिए उसकी बड़ी कुदरत क्या ही बेहद है, उसकी बड़ी कुव्वत की तासीर के मुआफिक जो उसने मसीह में की, जब उसे मुर्दों में से जलाकर अपनी दहनी तरफ आसमानी मुकामों पर बिठाया। खुदा उनके पाक कलाम के पढ़े सुने और समझे जाने पर उसकी बरकत। लिखा है, हम ईमान लाने वालों के लिए उसकी बड़ी कुदरत क्या ही बेहद है। माई क्वेश्चन टू यू इज, उसकी बड़ी कुदरत क्या है? और हम ईमान लाने वालों के लिए वो बड़ी कुदरत क्या? पहले तो बड़ी कुदरत को समझें, फिर ही वो समझ पाएंगे कि उस बड़ी कुदरत की तासीर क्या है। बड़ी कुदरत, मुझे नहीं पता आपकी नजर में क्या है, लेकिन मेरी निगाह में बड़ी कुदरत जो है ना, वो आपका किरदार ही है। क्योंकि ईमान जो है वो किरदार से जाहिर होता है। ईमान का इजहार किसी और चीज से, आप अल्फाज से तो कर नहीं सकते। मोहब्बत, खिदमत और इज्जत, ये तीनों चीजें कह कर नहीं बल्कि करके दिखाई जाती। और ईमान जो है वो भी अमली तौर पर होता है, ईमान कभी लफ्जी तौर पर हो नहीं सकता। बड़ी कुदरत जो हम ईमान वालों के लिए है, जो बेहद है, वो
ہمارا کردار ہے اور کردار کو کس طرح سے ظاہر کر سکتے ہیں. دیکھیے اس سال میں کردار کو اگر دیکھا جائے, اگر ہم دعا کے تعلق سے بات کریں, اگر we were praying with the character we were praying, اور اگر ہم دعا کر رہے تھے تو ہم نے ایک کام کیا کہ ہم نے خدا کے ساتھ اپنا بڑا انٹیمیٹ ریلیشن بنایا. یہ ہمارا کریکٹر تھا. اس سال میں ہم نے دعائیں کی, ایز اے گروپ بھی دعائیں کی, ایز اے فیملی بھی دعائیں کی, ایز اے ٹیم بھی دعائیں کی, پرسنل بھی دعائیں کی, ہم نے دعائیں کی. لیکن اس سے کیا ہوا, ہمارے کردار کے اندر کیا ہوا, ہم نے ایک کردار کا ایک درجہ حاصل کیا اور اس کردار میں ہم نے صرف یہ کیا کہ ہم خدا کے ساتھ اپنے رشتے کو مضبوط کریں. But that is just one part. کردار یہ نہیں ہے. خدا صرف یہی نہیں چاہتا آپ سے, اسٹیپ اہیڈ بڑھیں. خدا یہ چاہتا ہے کہ صرف دعا نہ کریں, دعا کے ساتھ ایک قدم اور بڑھ کر آپ کلام کا مطالعہ شروع کریں. اسٹڈنگ دا ورڈ آف گاڈ. اب جب آپ اسٹڈی دعا بھی کر رہے ہیں, کریکٹر کا ایک حصہ ہو جائے گا, ساتھ میں آپ اسٹڈی کر رہے ہیں, تو وہ کیا کرے گا, اٹ ریویلز گاڈز پرپسز. خدا کے مقاصد آپ پر خدا ظاہر کرنا شروع کر دے گا اور آپ اس کی مرضی کو جاننا شروع کر دیں گے اور آپ کا کردار ایک درجہ آگے بڑھ جائے. اب مجھے نہیں پتا, میں نہیں جانتا, میں اپنے بارے میں بتا سکتا ہوں, لیکن آپ کو خود دیکھنا ہے کہ کیا آپ صرف دعا کرتے رہے اس سال میں یا کیا آپ مطالعہ بھی کرتے رہے. اگر آپ دونوں میں سے ایک چیز کرتے رہے تو اس کا مطلب یہ ہوا کہ اب تک کے معلومات کے مطابق آپ 50% کریکٹر کو بنا سکے, 50% آپ کا رہ گیا. مطالعہ کرنا یہ نہیں کہ جب ضرورت پڑی تبھی بائبل کھولی, ڈیلی ڈیووشن رکھنا, ڈیلی کھولنا, روز کی روٹی لینا, روز کی قوت طاقت لینا. چاہے ایک آیت ہی پڑھ لیں, آپ نے ایک نوالہ تو لے لیا اپنے لیے. تو اسٹڈی کرنا بڑا ضروری ہے اور یہ کریکٹر, کرسچن کریکٹر ڈیولپ ہوتا ہے اس سے. اور اگر آپ اب تک یہاں تک آ گئے تب بھی آپ نے پورا کام نہیں کیا, کیونکہ اگلی بات جو میں آپ کو بتانے والا ہوں وہ آپ کے کردار کو کلی طور پہ پورا کر دیتی. نہ صرف خدا چاہتا ہے کہ آپ کے کردار میں دعا ہو, نہ صرف خدا چاہتا ہے کہ آپ کے کردار میں کلام ہو, بلکہ خدا یہ بھی چاہتا ہے کہ آپ کے کردار کے اندر اس کلام کو بولنے کی صلاحیت ہو, کیونکہ یہ بولنے والا کلام ہے. خدا نے بولا تھا, خدا نے کہا تھا تو چیزیں وجود میں آ گئی. اگر خدا نہ کہتا تو چیزیں وجود میں نہ آتی. تو یو آر born, you are made on the same characteristics. اگر آپ صرف دعا کر رہے ہیں, اگر آپ صرف کلام پڑھ رہے ہیں اور کہہ نہیں رہے ہیں, تو پھر آپ کا کردار جو ہے وہ کلی طور پہ پورا خدا کی مانند نہیں ہوتا. آپ جب بولتے ہیں, کلام کو بولتے ہیں, ایمان سے بولتے ہیں, تو آپ اپنا ایمان اور آپ اپنی محبت کا اظہار خدا کے حضور میں کرتے ہیں. دنیا کے سامنے تو آپ اپنا ایمان ظاہر کرتے ہیں, لیکن خدا کی حضوری میں آپ اس کے ساتھ محبت کا اظہار کرتے ہیں. تو تین چیزیں ہیں. اگر آپ خدا کی حضوری میں کردار کو اپنے جانچنا چاہتے ہیں اور اس سال میں اگر دیکھنا چاہتے ہیں, تو پھر آپ کو اپنے آپ کو ان تین چیزوں پہ پرکھنا پڑے گا. کتنی دعائیں ہوئیں, کتنی اسٹڈی کی, کتنا مطالعہ کیا, اور کتنی مرتبہ آپ نے ایمان کو اور کلام کو نکالا تاکہ وہ عمل میں آئے. میں نہیں جانتا کہ آپ کہاں پہ پہنچے, لیکن میں ابھی تک اپنے آپ کو اس معاملے میں فیل ہی سمجھتا ہوں. اس سال میں یہ نہیں کر پایا, لیکن خداوند کرے کہ ہم اس کے اوپر پورا اتر سکے اور اپنے کردار سے خدا کو عزت اور جلال دے سکے. ایک اور حوالہ دیکھیں گے, دوسرا تیموتھیوس اس کا پہلا باب اس کی 7ویں آیت. دوسرا تیموتھیوس اس کا پہلا باب اس کی 7ویں آیت. لکھا ہے, کیونکہ خدا نے ہمیں دہشت کی روح نہیں بلکہ قدرت اور محبت اور تربیت کی روح دی ہے. آمین. اب ایک بات تو بڑی کلیئر ہے, خدا نے ہمیں دہشت, God has not given us a spirit of fear. دہشت کی روح نہیں ہمیں. ہم نہ دہشت میں آتے ہیں نہ دہشت پھیلاتے ہیں, دونوں کام نہیں ہم کرتے. ہماری بات سمجھ رہے ہیں, ٹھیک ہے. ہمیں دہشت کی روح نہیں ملی, لیکن اس کے برعکس 3 لفظ آئے ہیں, قدرت, محبت اور تربیت. محبت کو ہم بڑے گہرے سے سمجھتے ہیں. محبت کیا ہے؟
اور ہم محبت کرتے بھی اور محبت دکھاتے بھی, ہم تربیت کو بھی سمجھتے ہیں. لیکن آج سوال یہ ہے کہ یہ قدرت کیا ہے, یہ کون سی روح ہے جو ہمیں مل گئی, قدرت کی روح. اور اگر قدرت کی روح ہمیں مل گئی ہے تو پھر ہم نے جس طرح محبت کا اظہار کیا, جس طرح تربیت کا اظہار کیا, تو آج کے دن تک ہم نے قدرت کا اظہار کیوں نہیں کیا؟ مائی کوشچن از, مجھ سے اپنے آپ سے سوال ہے کہ ہم نے اب تک قدرت کا اظہار کیوں نہیں کیا؟ وچ مینس, اس کا مطلب یہ ہے کہ ہم نے اپنی فلی پاور جو خدا نے ہمیں دی ہے, جو قدرت خدا نے ہمیں دی ہے, ہم نے اس کا پورا اختیار استعمال کیا ہی نہیں. اس سال میں وی ہیو ناٹ یوزڈ آور پاور, ہم نے اپنی پاور کا استعمال ہی نہیں کیا. ان یوزڈ پاور پڑی ہوئی ہے ہماری. محبت میں ہم بڑے آگے بڑھ گئے, تربیت میں ہم بڑے آگے بڑھ گئے, لیکن اس آیت کے مطابق قدرت تو کہیں رہی نہیں. اور ہمارا خدا نہ صرف محبت کا خدا ہے, نہ صرف تربیت کا خدا ہے, وہ قدرت والا ہے. اور اگر وہ ہے تو پھر اس کی اولاد سے اس کی قدرت ظاہر ہونی چاہیے. Now how would we do that? کیسے کریں گے ہم؟ ہم تو دعائیں کرتے رہتے ہیں, ہم تو کلام پڑھتے رہتے ہیں, لیکن ہم کب قدرت ظاہر کریں گے؟ ہم کب الفاظ نکالیں گے؟ کب اس کے اوپر عمل کریں گے؟ کب اس دنیا کو پتا چلے گا کہ ہمارا خدا قدرت والا؟ یو آر دا ٹول, آپ ہی وہ ٹول ہیں جس کے وسیلہ سے یہ ظاہر ہوگا. میں اپنی بات کو سمجھانے کے لیے ایک واقعہ آپ کے سامنے رکھنا چاہتا ہوں, پرانے عہد نامے میں سے, اور بڑا عام فہم واقعہ یہ دوسرا سلاطین اس کا دوسرا باب اس کی پہلی 10 آیات میں ہے. یہ وہ وقت ہے جب ایلیا اور الیشا اکٹھے جا رہے ہیں اور وہ جلجال سے چلے ہیں اور ایلیا کو اٹھایا جانا ہے. آپ سب جانتے ہیں اس واقعے. جلجال سے چلے کہاں پر آئے؟ بیتیل میں آئے. بیتیل سے چلے تو یرو میں آئے, اور یرو سے چلے تو وہ یردن پار ہوئے تھے. آپ سب جانتے ہیں کہ کہاں کہاں پر الیشا کو کہا گیا تھا, انبیاء زادوں نے آ کر کہا تھا کہ آج تجھ سے تیرا استاد لے لیا جائے, آج تجھ سے تیرا مالک, آج تجھ سے تیرا باپ لے لیا جائے. اور نے کہا خاموش رہو, مجھے پتا ہے کیا ہونے. وہ چلے گئے, یردن کے پار چلے گئے. یردن کے پار ہوئے, ایلیا اٹھا لیا گیا. Now here comes the real test. اب یہاں پر ایلیا اٹھا لیا, الیشا اکیلا رہ گیا. کیا ہوا تھا؟ پہلی چیز کیا ہوئی تھی؟ جب وہ اٹھا لیا گیا تو ویری فرسٹ تھنگ ہوئی یہ تھی کہ چادر اتر کے آ گئی. ایلیا تو چلا گیا, کپڑوں سمیت گیا تھا, سب کچھ اس کا جو کچھ پوزیشن اس کی تھی سب کچھ لے کے چلا گیا, وائنڈ اپ کر کے چلا گیا. ایک چیز پیچھے چھوڑ گیا, کیا؟ چادر. اور وہ چادر جو تھی وہ نشان تھی کہ الیشا جو ہے he has received the power. وہ ایک نشان تھی. کپڑے جو تھے نا وہ نشان تھی اس وقت کہ پاور آ گئی. اب اس پاور کو اس نے لے لیا کیونکہ اس نے دعا کی تھی, اس نے مانگا تھا. وہ مانگو تو تمہیں دیا جائے گا. اس نے مانگا تھا تو اس کو یہ پاور مل گئی. اب میں اگر وہاں پر ہوتا تو میں بڑا خوش ہوتا, اور آپ بھی ہوتے, بڑے خوش ہوتے کہ ہمیں پاور مل گئی. اس سال میں شاید ہمیں یہ پاور مل گئی, لیکن اس پاور کا کیا فائدہ جو پاور استعمال نہیں ہوتا؟ ان یوزڈ پاور کا خدا کی کنگڈم میں کوئی فائدہ نہیں. سو اگر اس کو مل گئی تو اب کیا کرنا تھا اس نے؟ He has to use it. اور اگر یہ یوزیج نہیں ہے تو ہمارے لیے ماہو سال کا گزر جانا کوئی معنی نہیں رکھتا. ٹائمز اینڈ سیزنز کو سمجھنا ضروری ہے. اب وہ چل کے آیا, واپس یردن آ گیا. یردن پہ آ کے اس نے پہلا کام کیا کیا آپ جانتے ہیں؟ اس نے پہلے للکارا تھا. کس کو للکارا تھا؟ خدا کو للکارا تھا, اور اپنے جو ایلیا تھا اس کے خدا کو للکارا تھا. اور پھر اس کے بعد کیا کیا تھا اس نے؟ there was an action. پھر اس نے چادر کو مارا تھا. میرا سوال آپ سے ہے, آپ کے اس سال میں, گزشتہ دنوں میں بہت سے یردن آئے ہوں گے, بہت سی پرابلمز آئی ہوں گی. کیا آپ نے وہ چادر ماری تھی؟ کیا آپ نے للکارا تھا خدا؟
کیا آپ نے اسپیکنگ پاور کو یوز کیا تھا؟ کیا آپ کے لیے یردن 2 حصے ہو گیا تھا؟ کیا آپ اس مشکل میں سے گزر گئے تھے؟ اف یس تو یہ سال آپ کا کامیاب سال ہے، لیکن اگر نو تو پھر آپ میرے حصے میں آ جاتے ہیں۔ آئیے مل کر آج خدا کی حضوری میں اس بات کا اقرار کر لیں، وی ہیو ناٹ یوزڈ the پاور۔ اور یہ بھی ایک بہت بڑی خطرناک بات ہے، کیونکہ اگر پاور ہاؤس ہی پاور کو استعمال نہ کرے تو پھر باقیوں کی زندگی تو اندھیرے میں رہے گی۔ اب خود سوچے، گریڈ اسٹیشن جو ہے وہ کہے طاقت بجلی تو مجھے مل گئی ہے، اب میں آگے نہیں دوں گا، تو کتنے گھر اندھیرے میں چلے جائیں۔ آپ یہاں پہ لیڈرز ہیں، اگر آپ نے ہی یہ پوٹینشل پاور یوز نہیں کی ہے تو آپ کی وجہ سے کتنے گھر اندھیرے میں رہ گئے، کتنی زندگیاں اندھیرے میں۔ سوچئے پورا سال ہم نے گزار دیا، میں سوچتا رہا اور میں گھبراتا رہا اور میں ڈرتا رہا، میں ابھی بھی میرے ہاتھوں پھول رہے تھے ادھر آتے ہوئے، میں کیا بات کروں گا، مجھے اپنے لیے شرمندگی ہو رہی تھی۔ سال میں I wasn't able to do that much work۔ میں کتنی زندگیوں کو اندھیرے میں لے گیا، میری وجہ سے کتنی زندگیاں اندھیرے میں رہ گئی، because I was not able to use this power۔ اور خدا آپ سے یہ چاہتا ہے۔ کئی لوگ انتظار میں رہتے ہیں۔ اگر آپ آگے بڑھیں نا، اسی حوالے میں آگے بڑھیں، تو جب یہ واپس آتا ہے، ابھی آزادے اس کو ملتے ہیں اور ان کو کہتے ہیں کہ ہم نے دیکھا تھا تجھے جاتے ہوئے، تو وہ کہتے ہیں کہ تو اس طرح کر، ہم میں سے کچھ لوگوں کو بھیج، ہم جا کے ڈھونڈ کے آتے۔ ہو سکتا ہے خدا کی روح اس کو کہ یہاں وہاں پہ کسی ادھر ادھر پہاڑ پہ چھوڑ گئی ہو، تو ہم جا کر اس کو واپس لے آتے ہیں۔ الیشا نے ان کو کہا کہ مت جاؤ، بڑے بضد کیا، انہوں نے اس کو بڑا زور لگایا، انہوں نے کہا ٹھیک ہے چلو تم کہتے ہو تو چلے جاؤ۔ Now they searched for 3 days، اور الیشا وہاں پر رکا رہا، اس علاقے کے لیے رکا رہا 3 دن، کوئی معجزہ نہیں کیا اس نے۔ He was gaining power، وہ پاور لے رہا تھا ابھی تک، اور 3 دن کے بعد وہ واپس آیا اور انہوں نے کہا کہ نہیں ہمیں نہیں ملا۔ وہ کہتا ہے میں نے تمہیں پہلے ہی کہا تھا کہ خدا کا روح اس کو لے گیا، اب تم ٹائم کیوں ضائع کر۔ آفٹر 3 days یہ چیپٹر ختم ہو جاتا ہے، نیکسٹ چیپٹر شروع ہوتا ہے۔ پہلا معجزہ الیشا کے ہاتھ سے ہوتا ہے، اور وہ یہ کہ کڑوا پانی میٹھا ہو جاتا ہے۔ یہ آپ جانتے ہیں۔ ویٹ فار دی پاور، انتظار کیجئے پاور کی، لیکن انتظار میں زندگی نہ گزار دیجیے۔ دوسرا بڑا پھندا ہمارے لیے یہ ہوتا ہے کہ جب پاور مل جاتی ہے، پہلے تو ملنے کے انتظار میں رہے، مل گئی تو پھر ہم اس کو استعمال نہیں کرتے، ان یوز رکھتے۔ یوز اٹ ان پراپر سیزن اینڈ پراپر ٹائم، تاکہ آپ کے لیے برکت کا باعث ہو۔ آپ کو خدا دیتا ہے، ایک سیزن آتا ہے جب خدا آپ کو بٹھا دیتا ہے، خدا کہتا ہے لیٹ می فل یو اپ، میں تجھے بھرنا چاہتا ہوں۔ وہ فائنینشلی بھی بھرے گا، ایموشنلی بھی بھرے گا، اسپرچولی بھی بھرے گا، آپ کو کلام سے بھی بھرے گا۔ ایک ٹائم لا کے بٹھا دے گا، بھرتا جائے، پھر ایک ٹائم آئے گا خدا کرے گا اب اس کو خرچ کر۔ ہمارا خدا، یاد رکھیے، آپ کی جو قوت ہے نا، جو لینے کی قوت، اس پہ نہیں اس کا اختیار، آپ کو دے گا وہ، کیونکہ دینے کی قوت اس، آپ کی اسپینڈنگ پاور کے اوپر اس کا نظر ہوتی ہے۔ چاہے آپ روپیہ پیسہ خرچ کر رہے ہیں، چاہے آپ کلام کو خرچ کر رہے ہیں، چاہے آپ وقت کو خرچ، جتنا جس چیز کے اوپر آپ جو چیز خرچ کریں، خدا کی نگاہ اس کے اوپر۔ گاڈ از لوکنگ ایٹ یو۔ او یہ کیا کر رہا ہے؟ وقت ضائع کر رہا ہے۔ اچھا یہ کیا، یہ وقت انویسٹ کر رہا ہے۔ یہ قوت کا کیا کر رہا ہے؟ قوت ضائع کرے، قوت کو انویسٹ کر رہا ہے۔ سو اس سال میں ہمیں دیکھنا یہ ہے کہ ہم نے کیا کھویا ہے اور کیا پایا ہے۔ اگر آپ جیسے پاور ہاؤسز جو ہیں وہی چیزوں کو کھو دیں گے تو پھر عام بندہ جو ہے، عام لوگ جو ہیں، وہ تو پھر اندھیرے میں ہی چلے جائیں گے۔ آپ کون سے درجے پر، دیکھنا یہ آپ کون سے درجے پر ہیں، آپ نے قوت کا استعمال کیا بھی ہے یا نہیں کیا۔ دیکھیے ابلیس اپنی قوت اور طاقت اور اپنے منصوبوں میں ویسا ہی ہے جیسا وہ صدیوں پہلے تھا، وہ بدل نہیں سکتا۔ اور ہمارے لیے یہ ضروری ہے کہ ہم سمجھ جائیں کہ وہ اپنی حرکتوں میں کیسا، تاکہ ہم اپنے آپ کو اس کے مطابق ڈھال سکیں۔ اس سال میں اس نے بڑے منصوبے بنائے آپ کے لیے، لیکن اس سال میں کئی منصوبے اس کے کامیاب بھی ہو گئے ہماری کوتاہی کی وجہ سے، اور کئی منصوبے ہم نے اپنی کوشش سے فیل بھی کر، بیکاز ہم نے اپنی قوت کو، پاور کو یوز کیا۔ ایک حربہ میں آپ کو بتاتا چلوں، اس کا یہ ہے
जो सदियों से है और पुराने नामे भी हमें नजर आता है कि वो निगोशिएटर बड़ा अच्छा है, निगोशिएशंस बड़ी अच्छी करता है। वो आपको मनाने के लिए बहुत सारी चीजें ढाल भी लेता है, बना भी लेता है, आपको समझाने की कोशिश भी करता है। सिचुएशंस बदल जाती है लेकिन उसके हरबे नहीं बदलते। पुराने नामे में चलते हैं। अब मिस्र में बनी इसराइल है, ठीक है, और मूसा और हारून है। अब उन्होंने वहां से निकलना है। मैं ये बात अपने चर्च में और बहुत दफा कर चुका हूं, लेकिन आपके बीच में पहली मर्तबा करने लगा हूं कि इब्लीस का हरबा उस वक्त फिरौन के वसीला से हो रहा। फिरौन जो है वो उसने एकदम से नहीं जाने दिया है। फिरौन ने बहुत सी शर्तें बांधी, दर्जा ब दर्जा, हिस्सा ब हिस्सा। और आपको जब ये मैं बताता चला जाऊंगा, आपने साल में सोचना है, देखना है कि कौन से टेन्योर के अंदर इब्लीस ने मुझे कौन सी आजमाइश दी। सो पहली चीज जो ऑर्डरली उसने पेशकश की, जब मूसा और हारून गए, जाके कहा कि फरमाइश क्या थी, हमें जाने दे ताकि हम खुदावंद के पहाड़ पर जाके उसके लिए इबादत करें और कुर्बानियां चढ़ाएं। तो पहली पेशकश जो फिरौन की तरफ से आई वो थी खरूज 8वें बाब की 25वें आयत। फिरौन ने मूसा और हारून को बुलवा कर कहा, तुम जाओ और अपने खुदा के लिए इसी मुल्क में कुर्बानी करो। दरखास्त क्या थी? हमें बाहर जाना है और जाकर हमें खुदावंद के पहाड़ पर कुर्बानी करनी है और इबादत करनी है। अब उसने क्या कहा? उन्होंने कहा इतनी दूर जाओगे, थक जाओगे, तुम्हारे पास ट्रांसपोर्टेशन भी अच्छी नहीं है, बच्चे भी तुम्हारे छोटे हैं, बैल बकरियां भी लेके जाओगे, यू हैव टू ट्रैवल अ लॉट, बड़ा खर्चा हो जाएगा तुम्हारा। तो इस तरह करते हैं, तुम इधर ही कर लो। अब अगर मैं और आप होते तो हमने कहना सोचना था यार वाकई प्रॉब्लम बड़ी। तो अगर बादशाह कह रहा है कि इस जगह पे कर लो तो कर लो, लेकिन हम ये भूल जाते हैं कि बादशाहों का बादशाह क्या कह रहा है। इस मुल्क के बादशाह की तो सुन लेते हैं, बादशाहों के बादशाह की छोड़ देते हैं। अगर मूसा और हारून मेरी और आपकी तरह के होते ना, तो मैंने कहा था ठीक है चलो छोड़ो यार, इतना खर्चा करना इधर ही कर ले। बट दैट इज नॉट द केस। अगर मूसा और हारून सुन लेते तो फिर कहानी बड़ी फर्क हो जाती, वो कहानी ना होती जो हम जानते हैं। पहला हरबा उसका फेल हुआ, मूसा और हारून नहीं माने। दूसरे हरबे पे आया, ये भी इसी चैप्टर के अंदर है। फिर फिरौन ने कहा मैं तुमको जाने दूंगा ताकि तुम खुदावंद अपने खुदा के लिए बयाबान में कुर्बानी करो, लेकिन तुम बहुत दूर मत जाना और मेरे लिए शिफायत करना। द फर्स्ट रिक्वेस्ट वाज कि मेरे मुल्क में ही करो, मेरे पास ही करो। और सेकंड है कि चलो ठीक है चले जाओ, लेकिन इतनी दूर ना जाना कि मेरा इख्तियार ही तुमसे दूर हो जाए, मेरी निगाह से तुम दूर चले जाओ। लुक एट व्हाट डेविल इज सेइंग, लुक एट व्हाट सैटन इज डूइंग। ठीक है चले जाओ, पर इस तरह करना फाटक के परली तरफ जाके करो, इतनी दूर ना जाओ। दिस इज नॉट व्हाट गॉड हैज इंस्टोर्ड। ये पावर हाउसेस का काम नहीं है कि निगोशिएट करेंगे। पावर हाउसेस का काम होता है, पावरफुल पीपल का काम होता है, वो बोलते हैं और करते हैं। इसके बीच में निगोशिएशन नहीं होती, इसके बीच में और कुछ नहीं। कह दिया तो करना है, दैट्स इट। और यही हमारा खुदा है, कह दिया हो गया, बीच में कुछ नहीं, कोई अले बेपे नहीं, कहना है और करना है, दैट्स इट। कलाम कह रहा है तो करना है, दैट्स इट। कोई हैंकी पैंकी नहीं बीच में, ये नहीं आज इधर ही कर लो तो उधर ही कर लो, कुछ नहीं। जो है जैसा है जितना है करना है। तो पहला अरबा फेल, दूसरा अरबा भी फेल, तीसरे पे चला गया। तीसरे पे गया तो क्रूज उसकी 10वें बाब की 11वीं आयत में लिखा है, नहीं ऐसा नहीं होने पाएगा, सो तुम मर्द ही मर्द जाकर खुदावंद की इबादत करो, क्योंकि तुम भी वही चाहते थे और वो फिरौन के पास से निकाल दिए गए। सो व्हाट हैड हैपेंड नाउ? इस मुल्क में करना, मुल्क से ज्यादा दूर ना जाना। अच्छा चलो जाना ही है ना, तो बीवी बच्चे छोड़ दो, वो थक जाएंगे, तुम खुद ही अकेले चले जाओ, बैल बकरियां सारे इधर ही छोड़ जाओ, डू नॉट टेक अलोंग, अकेले चले जाओ। निगोशिएशन शुरू हो गई। अब वो इस पे भी नहीं माने, आ गई बड़ी बात।
फिर 10वें बाब की 24 तब फिरौन ने मूसा को बुलवा कर कहा, तुम जाओ और खुदावंद की इबादत करो, फक्त अपनी भेड़ बकरी और गाय बैलों को यहीं छोड़ जाओ, और जो तुम्हारे बाल बच्चे हैं उनको भी साथ लेते हो। निगोशिएशंस चल रही हैं, कहीं पे तो फंसेंगे, कहीं पे तो गिरेंगे, कुछ तो होगा, कुछ तो मेरे लिए भी छोड़ जाएंगे, कोई तो नुकेल, कोई तो कील वापस होगा, इनकी खींच वापस होगी, ये वापस आ सकेंगे। पावर हाउसेज ऐसा नहीं करते, वो सब कुछ लेके जाते हैं, उनका कुछ भी पीछे नहीं रहता। इनका नहीं 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 नहीं, ऐसा नहीं हो सकता, ना हम तेरे मुल्क में करेंगे, ना हम इस मुल्क के करीब करेंगे, ना हम मर्द ही मर जाएंगे, ना हम भेड़ बकरियां पीछे छोड़ के जाएंगे, हम तो सारे ही जाएंगे, सब कुछ लेके जाएंगे। सो आखिर में उसने फिर जाने भी दिया। आप जानते हैं क्रूज 12वें बाब की 32, तब उसने रात ही रात मूसा और हारून को बुलवा कर कहा कि तुम बनी इसराइल को लेकर मेरी कौम के लोगों में से निकल जाओ, और जैसा कहते हो जाकर खुदावंद की इबादत करो, और अपने कहने के मुताबिक अपनी भेड़ बकरी और गाय बैल भी लेते जाओ, और मेरे लिए भी दुआ करना। These words जो उसने कह दिए थे फिरौन ने, मेरे लिए भी दुआ करना, ये हिस्टोरिकली बड़े स्ट्रॉन्ग वर्ड्स। उसकी वजह मैं बताता हूँ आपको, क्योंकि फिरौन, फेरो, इजिप्शियन मिथोलॉजी के अंदर हाईएस्ट गॉड, हाईएस्ट लेवल ऑफ गॉड, इससे ऊपर कोई है नहीं, जिंदगी मौत का खुदा माना जाता है। और जब ये कह देता है कि तुम अपने खुदा से मेरे लिए भी दुआ करना, विच मीन्स इसने सरेंडर कर दिया। द हाईएस्ट गॉड सरेंडर्स किसके आगे? खुदावंदों के खुदा के। किसकी वजह से? उन दो पावर हाउसेस की वजह से जिन्होंने नेगोशिएशन नहीं की। आज मैं आपको एक चैलेंज देना चाहता हूँ एज अ पावर हाउस, एग्जाम्पल के तौर पे मैंने सामने रखा है। इस मुल्क के हाईएस्ट गॉड भी खुदा के आगे झुक जाएंगे जब आप नेगोशिएशंस छोड़ देंगे, जब आप अपने अंदर से जो नरमी है वो निकाल दें। इस दुनिया के लिए नरमी ना रखें, कलाम के लिए कोई नरमी नहीं। कलाम है तो है, नहीं तो नहीं, हाँ तो हाँ, ना तो ना, बीच में कुछ भी नहीं। इस मुल्क को अगर जीतना है तो सबसे पहले हमें अपने आप की अनयूज्ड पावर को पावरफुल करना होगा। सोचिए आपने क्या क्या आज इस साल में खो दिया है। हम कर सकते थे, हम मिलकर कर सकते थे, पर ये साल भी तारीख में चला गया। और इस साल के साथ साथ हमारी जो अनयूज्ड पावर है वो भी तारीख के पन्नों में चली गई है। अब खुदा की हज़ूरी में जब वो खोला जाएगा, जब वो देखा जाएगा कि हम क्या कर सकते थे और हम नहीं कर पाए, तो हमारे लिए बड़ी शर्मिंदगी होगी। यकीन मानिए, जब हम आसमानी मुकामों पे होंगे तो 2021 में खुदा ये कह रहा होगा, देखो तुम दुआएं भी करते रहे, तुम कलाम भी पढ़ते रहे। इफ़ यू जस्ट हैव स्पोकन इट, अगर तुम कह देते तो ये पहाड़ भी उखड़ जाता। अगर कह देते, यू कुड हैव डन इट। इतने करीब थे तुम, इतने करीब थे तुम मुल्क जीतने के, लेकिन नहीं हो पाया क्योंकि तुम कह नहीं पाए। मैं सिर्फ यही कहने आया हूँ आपको आज, ये साल तो चला गया और इस साल के साथ हमारी कुव्वत भी चली गई। अब खुदा नए साल में नई कुव्वत देगा, लेकिन जो गलती साल में हमने दोहराई है अगले साल में ना दोहराएं। दुआएं तो वैसी ही होंगी, कलाम भी वैसे ही पढ़ा जाएगा, लेकिन अपने आप को तैयार करें ताकि वो जो अनयूज्ड पावर है उसको खुदा के लिए इस्तेमाल करें और कोई कॉम्प्रोमाइज़ ना करें, गुनाह के साथ कोई कॉम्प्रोमाइज़ ना करें। क्योंकि अगर लीडर्स कॉम्प्रोमाइज़ छोड़ देंगे तो कलीसियाएँ कॉम्प्रोमाइज़ करना छोड़ देंगी, और कलीसियाएँ छोड़ देंगी तो फिर पावर हाउसेस खड़े हो जाएंगे, और इस मुल्क का सबसे बड़ा खुदा भी हमारे खुदा के आगे झुक जाएगा। आमीन। आइए अपने स्वरों को झुकाएं, अपनी आंखों को बंद करें, और आज हम अपनी अनयूज्ड पावर के लिए खुदा के हज़ूर झुकेंगे और उससे हम माफ़ी मांगेंगे। मेरी दरख्वास्त होगी